تو آؤ یار شروع کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہے قادری ہے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ تھام لیتا ہوں، گرنے سے بچا لیتا ہوں. میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کیسا بدلہ لینے والا؟ سرکار غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ شیخ علی فرماتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں تھے، غوث پاک مرشد وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے سرکار غوث پاک نے چیخ ماری، زور سے چیخ. کھڑاؤں پہنے ہوئے، کھڑاؤں سمجھتے ہیں لکڑی کی چپل ہوتی ہے. غوث پاک نے چیخ ماری اور کھڑاؤں ہوا میں اچھالی. سرکار ساری تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ نظروں سے غائب ہو گئی، دوسری اچھالی وہ نظروں سے غائب ہو گئی. جی اللہ تک پہنچے ہوئے سر جو ذلیل طریقے کے بعد ٹھیک ایک قافلہ آیا، ان کے ہاتھ میں وہ کھڑاؤں تھی. ہم نے سوچا یہ ان کے ہاتھ میں کیسے؟ تو مرشد کی کھڑاؤں ہے. تو کہا کہ ہم لوگ جنگل میں پھنسے تھے اور ڈاکو لوگ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. جب پھنس گئے کوئی جو وہ راستہ نہیں بچا تو ہم نے پکارا مرشد غوث پاک کو، یا غوث المدد. سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا. اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں. تو ہم نے آواز لگائی، یا غوث ہماری مدد فرمائے. میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا. تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی. ہم کو ایسا لگا کہ کوئی مدد کے لیے آیا، لیکن ہم نے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. لیکن تھوڑی دیر میں 2 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکو آئے، کہا بھئی ہمیں معاف کر دو اور تم اپنا سامان واپس لے لو. تو ہم نے پوچھا کیوں واپس کر رہے؟ تھوڑی دیر تو پہلے لوٹ مار کر رہے تھے. کھڑاؤں رکھی ہوئی تھی. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یہ کھڑاؤ آسمان کی طرف سے آئی، اوپر سے آئی اور ان کے سر پہ ایسی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ پڑی کہ ان کو مار ڈالا. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سامان واپس لے جاؤ. شیخ علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی امداد ہو رہی تھی. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں، اپنے اعمال کے خود جواب دیں. ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی.